بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ایک نئی زندگی کی ابتدا، نئے رشتے کی بنیاد، ایک نئے سماج کی وجہ۔ آپ علیہ السلام کی حدیث کے اعتبار سے ایمان کی تکمیل کا سبب۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے نکاح کیا فقد استکمل نصف الایمان، اس نے نصف ایمان مکمل کیا، بقیہ نصف کی وہ کوشش کرے۔ تو جب یہ زندگی کی ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے، نئے سماج کا وجود اسی نکاح پہ ہے، ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، تو ایسے میں یہ نکاح جتنا زیادہ غیر شرعی رسموں سے، اسراف سے، لغویات سے خالی ہوگا اتنا بہتر۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اعظم النکاح برکتاً ایسر مؤونتاً، کہ نکاح باعث برکت، پائیدار، محبت بھرا، پاک دامنی بھرا تبھی ہو سکتا ہے ایسر مؤونتاً، جب اس میں مؤونت، اسراف، لغویات، رب کی نافرمانی، غیر اسلامی رسمیں کم سے کم ہوں۔ ہمارا کلچر دھیرے دھیرے تبدیل ہو رہا ہے، ہماری تہذیب بدل رہی ہے، اس اعتبار سے ہمارے نکاح کی مجالس میں بھی، نکاح میں بھی کچھ ایسی رسمیں آئی ہیں جو غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں۔ ان میں کچھ رسمیں تو وہ ہیں جن پر ہمارے واعظین کے، ہمارے علماء کی نظر رہتی ہیں، اور انہیں ہم رسم سمجھتے بھی ہیں، گناہ سمجھتے بھی ہیں، اس بنا پہ ان کے تدارک کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ رسمیں وہ ہیں جنہیں ہم غیر اسلامی سمجھتے ہی نہیں، جن پر ہمارے واعظین کی نظر نہیں رہتی، وہ اس ناطے سے کہ یا تو اسے غیر اسلامی رسم نہیں سمجھا جاتا، اس سے الٹا ہمدردی، بھائی چارگی کا نام، تحفہ اور گفٹ کا نام دے کر کے اس گناہ میں دھیرے دھیرے ملوث ہوا جاتا ہے۔ یوں تو نکاح میں جتنی بھی رسمیں ہیں تقریباً سبھی غیر اسلامی ہے، تو گناہ یقینی ہے، اور رب کی نظر میں گناہ، وہ جو ذات ہے اس ذات کی نافرمانی، چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی بھی بڑا گناہ ہے۔ اور نکاح کی کس رسم کے بارے میں کہا جائے کہ یہ غیر اسلامی، اتنی ساری غیر اسلامی رسمیں ہیں، کس کس کا علاج ہو، سارا کام رفو کا نظر آتا ہے۔ لیکن کچھ رسمیں گنائی جا سکتی ہیں جن پہ خاصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ان میں ایک رسم ہے جو دلہے کو، دلہن کو گفٹ کے نام پر، تحفے کے نام پر، جس سے ہم کشمیری میں ہور بور، اردو میں نیوتا، اور ہمارے گریزی میں تقریباً اتھما یا ہتما کچھ کہتے ہیں، جو کچھ تو دعوت کے موقع پر دیا جاتا ہے، اسے باضابطہ لکھا جاتا ہے، اور کچھ ان کے جیب یا ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور اسے بھی باضابطہ طور لکھا جاتا ہے۔ انہیں چونکہ انسان سماج میں گفٹ کا نام دیا جاتا ہے، تحفے کا نام دیا جاتا ہے، اس سے ایک ہمدردی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں شادی میں جتنی بھی غیر اسلامی رسمیں ہیں، سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ سنگین یہی رسم ہے، اور اس کا تدارک اسی بنا پہ نہیں کہ ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں، تحفہ اور تحائف سمجھتے ہیں، تو اس بنا پہ اس کا تدارک بھی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ غیر اسلامی کیوں ہے اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو آپ دلہے کو، دلہن کو سامان کی صورت میں دیں گے یا پیسوں کی صورت میں دیں گے۔ جو آپ گفٹ دیں، تحفہ دیں، یا تو سامان کی صورت میں ہوگا یا پیسوں کی صورت میں ہوگا۔ اگر ہم اسے پیسوں کی صورت میں دیتے ہیں تو اس میں بھی پھر 3 شکلیں نکل آتی ہیں۔ میرا یہ پیسہ اسے دینا یا تو ہدیہ ہوگا، یا قرض ہوگا، یا لین دین جسے ہم بیع کہیں، تجارت ہے۔ یہ ہدیہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر دیکھا جائے تو یہ ہدیہ نہیں لگتا، اس لیے کہ ہدیہ بلا عوض ہوتا ہے، اور ہمارے سماج میں جو ہم پیسہ دیتے ہیں جسے باضابطہ طور لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے ممبر کی شادی ہو، میری شادی ہو، تو یہ پیسہ مجھے واپس ملنا ہے ان کی طرف سے، بلکہ ڈبل تو نہیں تو کم سے کم اس سے زیادہ ضرور ملنا ہے۔ اگر یہ ہدیہ ہوتا تو یہ بلا عوض ہونا چاہیے،
اس سے واپسی کی امید اور اس پر واپس کرنا ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہراً چاہے ہم واپسی کی امید نہ رکھتے ہوں، بہت سارے ہمارے احباب کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو واپسی کی امید نہیں ہوتی یا ہم اس ناطے سے نہیں دیتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے آپ کی رائے کا اعتبار، آپ کی سوچ کا اعتبار نہیں۔ ہدایہ میں دیکھا جائے جلد ثانی کتاب الایمان میں باب الیمین فی لبس الثیاب والحلی وغیر ذالک میں وہاں ہے کہ المعتاد هو المراد، اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں المعروف کالمشروط۔ سماج میں چونکہ یہ جو آپ دیتے ہیں، ہمارا سماج ہے کہ اس سے آپ کو واپس ملنا ہی ملنا ہے اور ایک خاص موقع پہ واپس ملنا ہے، تو اب بھلے ہماری امید واپسی کی نہ ہو، ہم نے اس نظر سے نہ دیا ہو، لیکن سماج چونکہ واپسی ہی کی نیت رکھتا ہے، ہماری جو تہذیب ہے وہ یہی ہے کہ اسے واپس ہی ملنا ہے، اس اعتبار سے یہ ہدیہ نہیں لگتا۔ ہماری خاص سوچ کا اعتبار نہیں، سماجی سوچ کا اعتبار ہے، معروف سوچ کا اعتبار ہے، معتاد کا اعتبار ہے۔ تو معتاد یہی ہے کہ آپ کو اس کو واپس ملنا، یہ بلا عوض نہیں، آپ نے دیا، کل آپ کو یہ واپس ملنا ہی ملنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو واپس نہ ملے تو آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، چاہے زبان سے نہ کریں، دل میں ضرور ناراضگی ہوتی ہے، تو پتہ چلا یہ آپ کی طرف سے ہدیہ نہیں، گفٹ نہیں ہے۔ نمبر 2، یا تو یہ قرض ہو سکتا ہے کہ آپ آج دے رہے ہیں پیسہ، پھر آپ کو یہ دیں گے اپنے موقع پر، آپ کی شادی پر، آپ کے گھر کی شادی پر۔ اگر یہ قرض ہیں تو اس میں بھی خرابی ہے، جیسے کہ قرض جو ہوتا ہے ابتداءً صلہ اور عاریت ہوتی ہے، اور صلہ اور عاریت میں مدت درست نہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے بیع مرابحہ ہدایہ جلد 43 صفحہ نمبر 81 پہ کہ قرض جو ہوتا ہے وہ ابتداءً صلہ اور اعارہ ہوتا ہے، فلا تصح فی التعجیل، لہذا اس کے اندر مدت درست، اور یہاں مدت ہے اس لیے کہ آپ کو یہ فوری طور پہ نہیں ملنا ہے، یہ بھی آپ کو خاص آپ کی شادی، آپ کے گھر کی کسی ممبر کی شادی پہ ہی ملنا ہے۔ اسی لیے اگر آپ ان کی شادی کے بعد 2-3 مہینے بعد 1-2 سال کے بعد ان سے کہہ دیں کہ میں شادی نہیں کرنے والا ہوں، اس لیے مجھے میرا پیسہ واپس دے، تو یہ آپ کو نہیں دیں گے، ایک خاص موقع پہ ہی واپس ملنا ہے۔ تو پتہ چلا اس کے اندر مدت ہے سماجی اعتبار سے، جبکہ قرض میں مدت نہیں ہوتی، تو یہ خرابی ہوئی۔ یا پھر امتحان اگر دیکھا جائے، قرض ہے تو چونکہ واپسی ہے جیسا کہ ہمارا سماج واپس کرتا ہے، تو امتحان قرض کو فقہا نے بیع الدرہم بالدرہم کہا ہے، اسی باب میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا اس میں دیکھ سکتے ہیں، بیع مرابحہ میں بیع الدرہم بالدرہم ہے قرض، اور بیع درہم بالدرہم اس کو ہم بیع صرف کہہ دیتے ہیں، اور بیع صرف میں مجلس ہی کے اندر قبضہ ضروری ہے، اور جب یہ بیع صرف ہیں بیع الدرہم بالدرہم ہے تو اس میں تفاضل بھی حرام۔ تو گویا امتحان اگر میں اس کو قرض مان بھی لوں تو امتحان اس میں مہلت بھی ہے، تو اس اعتبار سے بھی حرام، سود بن جاتا ہے، اور بیع صرف کے اندر تفاضل، یہ بھی سود، یہ بھی حرام، اور ہمارا سماج چونکہ زیادہ دینے کا ہے یا ڈبل دینے کا ہے تو اس اعتبار سے بھی اس میں حرام آ جاتا ہے، ربا بن جاتا ہے، اور اگر ادھار رکھا جائے، برابر دے رہے ہیں، جیسا مہلت ہیں ادھار ہیں، اس اعتبار سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں، گویا ہدیہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کے اندر مہلت ہے، یہ بلا عوض ہے۔ نمبر 2، قرض بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ابتداءً مہلت ہے اس کے اندر، جبکہ قرض میں مہلت نہیں ہوتی۔ امتحان یا بیع صرف بن رہا ہے، اس میں بھی مہلت حرام، ربا بنتی ہیں، اور زیادتی بھی حرام کی، جبکہ یہاں سماج زیادتی کا ہی ہے۔ نمبر 3، یہ بیع صرف بھی ہو سکتی ہے، یہ لین دین اور تجارت بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں، اب آپ اپنے موقع پر یہ ہمیں واپس دے دیں گے، تو چونکہ یہاں سے بھی ثمن ہے، پیسہ ہے، وہاں سے بھی ثمن ہے، پیسہ ہے، تو یہ بیع صرف ہے۔ بیع صرف کہتے ہیں ما وقع علی جنس الاثمان، دیکھا جا سکتا ہے جلد 43 میں کتاب الایمان، کتاب البیوع کے اندر، اسی بیع مرابحہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ صفحہ نمبر 84 پہ، کہ عقد صرف کہتے ہیں ما وقع علی جنس الاثمان، کہ جو اثمان ثمانیت کے قبیل سے واقع ہے، تو یہ بیع صرف ہے، اور بیع صرف میں مجلس ہی کے اندر قبضہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہاں تک کہا تھا کہ اگر آپ کا ساتھی جسے آپ بیع صرف کر رہے ہیں وہ اگر آپ سے اتنی مہلت بھی مانگے کہ میں اوپر سے نیچے آ جاؤں، تو آپ اس سے اتنی بھی مہلت نہ دیں، ان وثب من سطح فثب معه، کہ اگر وہ اوپر سے کود جاتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ کود جائے،
اتنی بھی بیچ میں مہلت نہ رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اس کو ہم تجارت بھی مانیں گے تو چونکہ یہ تجارت بے صرف کی ہے تو اس صورت میں ادھار بھی حرام ہے، ربا ہے، اور زیادتی بھی حرام ہے کہ وہ بھی ربا ہے۔ تو یہ صورت تھی اگر آپ نقد دے رہے ہیں، اور اگر آپ سامان دے دیں تو سامان کی صورت میں کچھ گنجائش ضرور ہے۔ لہذا اگر آپ واقعتاً دلہن کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تحفے کی صورت میں ہمدردی جتلانا چاہتے ہیں، آپ اس سے اپنا رشتہ جتلانا چاہتے ہیں، تو آپ سامان کی صورت میں دے دیں۔ سامان میں کیا ہوگا کہ وہ بیع صرف نہیں ہوگا۔ اب سامان میں یہ کیا، اس میں ادھار بھی جائز ہے اور اس میں تفاضل بھی جائز۔ البتہ سامان میں یہ کہ خلاف جنس سے ہو، آپ کچھ دے دیں وہ آپ کو واپس کچھ اور دے دیں، اس سے کہ ہدیہ تو ہے نہیں، یہ قرضہ بھی نہیں ہے، یہ بیع ہی ہو سکتی ہے۔ تو بیع میں اگر آپ سامان کی بیع سامان کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر وہ خلاف جنس ہو، بظاہر جو ہم سامان عموماً دیتے ہیں وہ کیلی اور وزنی بھی نہیں ہے، تو قدر مال جنس بھی نہیں ہے، تو آپ جنس الگ الگ کریں، کیلی وزنی تو آلریڈی تھا ہی نہیں، تو اس میں ادھار بھی جائز ہو جائے گا اور ادھار کے ساتھ ساتھ تفاضل بھی جائز ہو جائے گا۔ آپ نے کم قیمت کا دیا ہو سامان، کل وہ دوسرا سامان زیادہ قیمت کا بھی دے تو یہ صورت جائز بھی ہے اس میں، اور اگر ادھار اس میں جو مہلت رہی ہے بیچ میں، وہ مہلت بھی اس میں جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم شادی بیاہ کے موقع پر اپنے دلہے کو، دلہن کو کچھ تحفہ دینا ہی چاہتے ہیں جو ہمارا سماج ہے تحفے کا، تو اس کو نقد کی صورت میں قطعاً نہ دیا جائے، جیسے کہ نقد کی صورت میں ہدیہ بھی وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں مہلت ہے اور عوض ہے، وہ قرض بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ مہلت بھی ہے اور تفاضل بھی ہے اور ربا بنے گا تو حرام ہے، وہ بیع ہے تو بیع صرف ہے، اس میں بھی تفاضل بھی حرام اور ادھار بھی حرام۔ لہٰذا ایک ہی صورت بچ جاتی ہے ان کی مدد کرنے کی، وہ یہ ہے کہ آپ سامان دے دیں، سامان کی شکل میں انہیں گفٹ دے دیں، اس سے کہ بہرحال چاہے آپ اسے گفٹ کا نام دیں، گفٹ تو ہے نہیں کہ آپ کو عوض یہ سماجی اعتبار سے ملنا ہی ملنا، بھلے آپ نے واپسی کی امید نہ رکھی ہو، لیکن سماج چونکہ واپسی کا ہے، آپ اپنے عرف پہ جا کے غور کریں۔ عموماً ہم لوگ اپنے عرف سے، اپنے سماج سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ المرء یقیس علی نفسہ، میں اپنی ذات پہ اور اپنی سوچ پہ غور کر رہا ہوتا ہوں، جس بنا پہ میں صحیح نہج تک نہیں پہنچ پاتا۔ آپ سماج کو دیکھیں تو سماج میں چونکہ واپسی کا ہی ہے، یہ ہدیہ بلا عوض نہیں، یہ بالعوض ہے، تو یہ ہدیہ رہا نہیں، تو یہ قرض بھی نہیں ہے، تو نتیجتاً یہ تجارت ہی یا لین دین ہی ہے، بھلے آپ اس کو کتنا بھی ہدیے کا اور گفٹ کا نام دے دیں۔ تو جب یہ لین دین ہے، لہٰذا اب اگر یہ سامان کی صورت میں ہوگا تو سامان میں چونکہ آپ کو ادھار کی بھی گنجائش ہے، تفاضل کی بھی گنجائش ہے، اس لیے آپ یہاں سے سامان دے دیں، وہاں سے وہ جب بھی دیں گے تو آپ کو سامان ہی کی شکل میں دیں، یا وہ پیسوں کی شکل میں دیں، واپسی پیسوں کی شکل میں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو آپ سامان دے دیں تاکہ آئندہ وہ چاہے سامان دے چاہے پیسہ دے، اور وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے اور مہلت بھی اس کے اندر رکھی جا سکتی ہے۔ تو خلاصہ مدد آپ کرنی ہی ہے تو سامان کی صورت میں کریں، پیسوں کی صورت میں نہ کریں۔ میں واعظین سے گزارش کروں، اپنے علماء سے گزارش کروں، اپنے نکاح خان سے گزارش کروں، اس رسم پہ غور کیا جائے۔ ہمیں صرف اس کو کلچر کی تبدیلی، اسے فیشن اور ترقی کا نام دے کر کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ انسان کو سودی کاروبار میں ملوث کر دیتی ہیں۔